ہے اگر اس کے بچوں کو کھانا کھلاؤ گے تو وہ تو بھوکے بھی ہیں اور مصطفیٰ کے مہمان بھی ہیں. بھائیو ڈبل فائدہ. مگر تمہارے یہاں سے تھوڑا دور پڑتا ہوگا مدرسہ, لیکن کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ کو کھلانا ہی ہے تو آپ چاہو گے تو روز ٹفن پہنچا بھی سکتے ہو. یار ہمیں کرنا ہی ہے. اللہ پوچھا بتا کیا لے کے آیا میدان محشر میں, تو نام اعمال تو کالا کالا ہوگا, خدا کی قسم. ہمیں اپنا کالا کالا لگ رہا ہے. بتاؤ کالے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. تم خود بتاؤ, اپنے دل سے پوچھو, اگر اللہ پوچھ لے بتا تیرے عمل کی بنیاد پر تجھے بخش دوں تو عمل ہے ہمارا اس قابل نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم اگر تو نے کہہ دیا نا رب کی بارگاہ میں, مولا نام اعمال تو کالا ہے, مگر تیرے نبی کا ایک غلام تھا, تیرے نبی کا ایک مہمان تھا, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تھا جو گلشن احمد رضا میں پڑھتا تھا, مولا میں روزانہ دونوں وقت کا کھانا اپنے بچے سے مدرسہ بھیجاتا تھا. مولا اگر میری یہی ادا پسند آئے تو مجھے بخش دے. خدا کی قسم مصطفیٰ مسکرائیں گے, تو نے میرے مہمان کا خیال کیا ہے, آج میں تیرا خیال کروں گا. اللہ گلشن اسلام, اللہ اللہ, تو نے گلشن اسلام میں پڑھنے والے مہمان کا خیال کیا, آج میں تیرا خیال کروں گا. لوگوں بڑا کام نہیں ہے, کان کھول کے سن لو. بڑی بڑی دور کھانا پہنچا دیتے ہیں, اور میاں بچے تو اتنے بیچارے بات بات پریشان ہوتے ہیں, ان سے کہہ دو وہ خود بھی لے جایا کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا ٹفن میں کھانا لے کے جاتے تھے, کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے. چاہتے ہو کہ ابو بکر کی صف میں کھڑے ہو میدان محشر میں تو بھوکوں کو کھانے کھلاؤ, سبحان اللہ. اور ریگولر بھوکا تو اب ملے گا نہیں. آج کے زمانے میں ہر آدمی کے گھر میں کھانا, پھر وہی مدرسہ ملے گا, وہاں آپ کو بھوکا ضرور مل جائے گا. ریگولر بھوکا آپ کو پوری بستی میں نہیں ملے گا کہ لگاتار دونوں ٹائم بھوکا ہو. رکشا والا بھی ہے تو کھانا کھا رہا. اللہ اللہ کا ٹفن لے کہاں جاتے تھے لے کے, مجھے ایڈریس تو بتاؤ. آقا ابو بکر بولے بتاؤ تو جاتے کہاں تھے؟ کہا تھا ابو بکر کے اندر ریاکاری نہیں تھی, وہ کہاں جاتے تھے ان کا مولا جانتا ہے یا وہ جانتا, ہم تو جاتا ہوا دیکھتے تھے. لیکن قربان جائیے, حضرت عمر کو تو عمل کرنا تھا, کہا جاؤں گا میں بھی. منزل تو مل ہی جاتی ہے, ڈھونڈے سے تو خدا ملتا ہے. آپ چلیے, حضرت عمر ٹفن میں کھانا باندھے اسی راستے کو چل دیے جس راستے کو حضرت ابو بکر چلتے تھے. چلتے 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 بستی ختم ہو گئی, جنگل آ گیا. اب کہاں جائیں, ایڈریس ہے نہیں. کسی سے پوچھا, یہاں سے تو نے ابو بکر کو گزرتے دیکھا, بولا حضور ہر روزانہ ٹفن ہاتھ میں لے کر گزرتے دیکھا. آگے پہنچ گئے, آگے کی خبر ملی. آگے کسی نے کہا میں نے یہاں سے گزرتے دیکھا, آگے کسی نے کہا میں نے یہاں سے گزرتے دیکھا, آگے کسی نے کہا میں نے یہاں سے گزرتے دیکھا, آگے کسی نے کہا میں نے یہاں سے گزرتے دیکھا. حد یہ ہے کہ ایک بہت گھنے بیاباں جنگل میں پہنچ گئے. وہاں دیکھا تو چاروں طرف سناٹا ہے, چاروں طرف خاموشی ہے, چاروں طرف بھوک عالم ہے. نگاہ اٹھایا, شام کا وقت تھا, ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا کے لا رہا تھا. آپ نے اسی کو پکڑا, پکڑ کے کہا تو ان جنگلوں میں بکریاں چراتا ہے, بتا بتا کیا تو نے خلیفہ اول ابو بکر کو یہاں آتے دیکھا تھا؟ عرض کرتا حضور میں یہی بکریاں چراتا ہوں, میں یہی آس پاس بکریاں روزانہ چراتا ہوں. ابو بکر کو روزانہ آتے دیکھتا ہوں, روزانہ جاتے دیکھتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر حضرت ابو بکر آتے کہاں تھے وہ جگہ تو بتا. ہاتھ اٹھایا, انگلی کا اشارہ کیا. نگاہ اٹھا کے دیکھو سامنے جو جھونپڑی نظر آ رہی ہے نا, روزانہ اسی جھونپڑی میں جاتے ہیں, اسی سے آتے ہیں. لاسٹ منزل بتا دی, مل گئی. ایک پھوس کی جھونپڑی تھی. اللہ اللہ. جب جھونپڑی میں پہنچے ہیں نا حضرت عمر, تو کیا دیکھا, سفید بالوں والا جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے. سفید بال ہے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, ایک شخص بیٹھا ہے. حضرت عمر نے دیکھا بہت کمزور ہے اور فاقے سے ہے. حضرت عمر نے سلام کیا, السلام علیکم. بوڑھے نے جواب دے دیا, مگر جواب دے کے بکھر گیا, بہت غصہ کرنے لگا. حضرت عمر پہ نالا ہو گیا, کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے مجھے کتنی بھوک لگی ہے, اتنی دیر سے کیوں آیا؟ وہ تو یہی سوچ رہا تھا جو روز آ رہا ہے وہی آج آیا ہے. لیکن آج تو ڈیوٹی چینج ہو گئی نا. حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو عمر آئے نا, تو تلاش کرنے میں دیر نہ لگی ہوگی بھائیوں.
انہیں تو راستے کا پتا تھا، یہ تو روزانہ آ جاتا ہے ڈائریکٹ، لیکن یہاں راستے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو تلاش کیا، تلاش کرنے میں دیر لگ گئی، بوڑھے کو دکھتا تو تھا نہیں، اسے کیا پتا وہی ہے یا اور ہے، غصے میں بکھر گیا، پتہ نہیں ہے مجھے اتنی بھوک لگی ہے، اتنی دیر سے کہاں تھا؟ کوئی اور ہوتا تو کہتا تیرے باپ کا غلام تھوڑی ہوں بھائیوں، یہ جواب دیتا نہیں دیتا ہے، لیکن حضرت عمر قربان جائیے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بابا مجھے معاف کر دے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آدھی دنیا کا خلیفہ، آدھی دنیا پہ جس کا سکہ چلتا ہو، وہ کہہ رہا مجھے معاف کر دے، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہنے لگا جلدی کھانا کھلا، ہاتھ سے کھانا نکالا، حضرت عمر نے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے کھلانے کا طریقہ الگ تھا، عمر کے کھلانے کا طریقہ الگ ہے۔ بھئی جب آدمی بدل گیا تو کھلانے کا طریقہ بھی بدل جائے گا۔ ماں بچے کو کھلاتی ہے، اور اگر خالہ کھلانے لگا بچے کو تو ضروری نہیں ہے ماں کی طرح کھلا دے، ماں کا طریقہ الگ ہے۔ حضرت ابو بکر کا طریقہ الگ تھا، بوڑھا کہنے لگا آیا بھی لیٹ ہے اور آج طریقہ بھی بھول گیا کھلانے کا، پہلے کیسے کھلاتا تھا اب کیسے کھلا رہا؟ بوڑھا غصے میں لال۔ حضرت عمر نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو جو آپ کو کھانا کھلاتا تھا کہ آپ سے بات نہیں کرتا تھا، کہ عجیب تھا، چپکے سے آتا تھا، کھلاتا تھا، چپکے سے چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کہا نام بھی نہیں بتایا، کہ آج تک نام بھی نہیں بتایا کون ہے، میں تو سمجھتا تھا کوئی خادم ہوگا، کوئی نوکر ہوگا جو کھانا کھلاتا ہے مجھے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر جب کھانا کھلا کے فارغ ہو گئے نا تو کہنے لگے وہ کوئی خادم نہیں تھا، وہ کوئی نوکر نہیں تھا۔ بوڑھے نے کہا پھر کون تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر تھا۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن یار قربان جائیے حضرت ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ، آج تک اسے بتایا بھی نہیں کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ خاموشی سے آ رہے ہیں کھلا رہے ہیں، خاموشی سے آ رہے ہیں کھلا رہے ہیں۔ ان کنتم مومنین پہ عمل تھا نا، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ بوڑھے نے کہا اللہ اللہ مسلمانوں کا خلیفہ آج تک راز نہ کھلا، قربان جاؤں اس کی صداقت پر، قربان جاؤں اس کی سادگی پر، قربان جاؤں اس کے ایمان پر، قربان جاؤں اس کے تقوی پر، قربان جاؤں اس کے عمل پر۔ کیسی سادگی تھی کہ مجھے کب سے کھانا کھلا رہا تھا، نام تک نہیں بتایا۔ حضرت عمر کا بوڑھے نے دامن پکڑ لیا، بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں دوسرا خلیفہ عمر ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کون ہوں میں؟ دوسرا خلیفہ عمر ہوں، عمر ابن خطاب ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا عمر ابن خطاب ہوں، بوڑھے کی چیخ نکل گئی، یا اللہ اے مولا، واقعی اگر 4 یار ہونا چاہیے تو انہی کو ہونا چاہیے۔